أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سورہ مائدہ آیت نمبر 14. سورت کے شروع سے عہد اور میثاق، معاہدے، ان چیزوں کے متعلق گفتگو چل رہی ہے کہ معاہدوں کی پاسداری کرو، میثاق پورا کرو، عہد پورا کرو، ایفاء عہد پورا کرو. ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ عہد اور معاہدہ پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں انعام ملتا ہے، انہیں بدلہ ملتا ہے، اور وہ ہے ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت. یہودیوں کے بارے میں فرمایا انہوں نے میثاق اور عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، کلام اللہ میں تحریف کرنے لگے، نصیحت حاصل کرنے سے محروم ہو گئے. آج کی آیت نصارہ سے متعلق ہے، یعنی عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے. عیسائی تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور نصارہ دو وجہ سے کہا جاتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہائش ایک گاؤں میں تھی، اور اس گاؤں کا نام تھا ناصرہ، تو جس کی وجہ سے ان کے پیروکار نصارہ کہلانے لگے. اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے اور اپنے حواریین سے فرمایا تھا، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ہماری مدد کون کرے گا، ہماری مدد کرنے والا کون ہے، ہمارا کون ساتھ دے گا؟ تو حواریین نے کہا ہم ساتھ دیں گے، ہم نصرت مدد کریں گے. تو اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جانے لگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں ان سے بھی ہم نے میثاق لیا، اور وہ میثاق یہی تھا، ان کی کتاب انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ آمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ تو نہیں تھا، یعنی اس کا مفہوم یہی تھا کہ محمد، احمد، ان پر ایمان لاؤ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان بھی قرآن کریم سورۃ الصف میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد، کہ میں آپ کو ایک ایسے پیغمبر کی بشارت دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہے. اس پر ایمان لانا اور اس کی بات ماننا.
اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، جیسا کہ اگلے دن درس سیرت میں یہ حدیث گزری بھی، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اے عیسیٰ محمد پر ایمان لانا، اور آپ کے ماننے والوں میں سے بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زمانہ پالیں تو ان پر ایمان لانا۔ لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا، میں جنت کو پیدا نہ کرتا، میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ درس سیرت طیبہ کی پہلی نشست میں یہی عنوان تھا کہ وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ کائنات کی تخلیق ہی ہمارے آقا، پیارے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں آدم کو پیدا نہ کرتا، جنت دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو عرش مضطرب ہوا، ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، اور اس عرش پر جب لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فسکنا، وہ عرش بھی اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نصیحت اور یہ بیان اپنے قوم کو کیا کہ ان پر ایمان لانا، اور ان سے میثاق لیا کہ آخری پیغمبر کا زمانہ جو بھی پائے گا اس پر ایمان لائے گا۔ اور ان کی کتاب انجیل میں ان کی زبان جو تھی اس میں لکھا ہوا تھا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی فارقلیت، لیکن بعد کے لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس میں تحریف کر دی۔ فارقلیت کا معنی ہے احمد، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو انہوں نے اس میں تحریف کر دی اور اس کی جگہ پر کوئی اور نام ڈال دیا، جیسے شفیع، مددگار، مدد کرنے والا، اس طرح کا کوئی، تاکہ لوگ احمد والے نام کو نہ پہچان سکیں اور نشانیاں نہ پا سکیں اور ان پر ایمان نہ لائیں۔ تو عیسائیوں نے بھی میثاق توڑ دیا، یہودیوں نے بھی معاہدہ اور میثاق توڑ دیا۔ عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی۔ انہیں نصیحت کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس نصیحت سے کوئی فائدہ اور نفع نہیں لیا، نصیحت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عیسائیوں کی اس وجہ سے کہ انہوں نے میثاق توڑا، تحریف کی، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو علامتیں اور نشانیاں آخری پیغمبر کے بارے میں بتائی گئی تھی ان کو تحریف کیا، ان کو بدل دیا، ان کو چھپا دیا، ان کو مٹا دیا، تو ان کے اس کرتوت کی وجہ سے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے آپس کے درمیان لگا دی دشمنی اور بغض الی یوم القیامہ، اور ان قریب جب قیامت میں یہ سب حاضر ہوں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔
یہ ان کے اس عمل بد کی سزا ہے۔ قرآن کریم کی پچھلی آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ جو ایفاء عہد کرے گا اس پر انعام ملے گا، اجر ملے گا، اور جو عہد شکنی کرے گا اس کی سزا ہے، اس پر عذاب ہے، اس کا وبال ہے۔ تو یہودیوں پر بھی عہد شکنی کی وجہ سے جو وبال آیا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، اور عیسائیوں پر بھی عہد شکنی اور میثاق توڑنے کی وجہ سے جو وبال آیا قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ آپس میں ان کے اللہ رب العزت نے دشمنی اور بغض ڈال دی، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت آ گئی۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض اعمال میں سستی کی جائے تو پھر اس سستی کا وبال مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیا نماز میں، کہ اب نماز میں اپنی صفیں سیدھی کرو۔ پھر فرمایا اگر تم نماز میں اپنی صفیں سیدھی نہیں کرو گے، اختلاف کرو گے، تو تمہارے دلوں میں اختلاف آئے گا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اختلاف آ جائے۔ اب دیکھیں، صفیں سیدھی نہ کرنے کا وبال دلوں میں اختلافات آ جانا ہے، اور صفیں سیدھی کرنے میں آپس میں اتحاد اور اتفاق آئے گا۔ تو میثاق انہوں نے توڑا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپس میں ان کے اختلافات ڈال دیے، بغض ڈال دیا، عداوت ڈال دی۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ آج کل کے تو جتنے عیسائی نصارہ پائے جاتے ہیں وہ تو آپس میں متحد ہیں، جیسے امریکہ یورپ میں جو عیسائی ہوتے ہیں سب متحد ہیں، ان کے نظریات ایک ہیں، اور ان کے منصوبے، ان کی نقل و حرکت وہ آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ اور بہت ساری جگہوں پر تو ریاستیں عیسائیوں کی وہ متحد ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے نفرت اور بغض ڈال دیا، اور یہاں یہ ہے کہ عیسائی آپس میں متحد ہیں، متحد نظر آتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب زیدہ مجدہم اپنی تفسیر میں اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ حق ہے، اور قرآن کا فیصلہ ان عیسائیوں اور نصارہ کے لیے ہے جو اپنے حقیقی مذہب پر قائم ہوں، جو حقیقی طور پر عیسائی مذہب پر ہیں۔ آج کل کے جو عیسائی ہیں وہ حقیقی مذہب پر تھوڑی ہیں، وہ حقیقت میں عیسائی تھوڑی ہیں، وہ تو برائے نام عیسائی ہیں۔ وہ عیسائی کم ہیں، لا مذہب زیادہ ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ آج کل کے نصارہ اور عیسائیوں میں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک مذہب نام ہے سکون حاصل کرنے کا، بس جس چیز میں سکون حاصل ہو جائے وہی مذہب ہے۔ حق اور باطل اس کی کوئی تفریق نہیں۔ آج کل کے ان نصارہ اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے تو وہ اپنا مذہب نماز والا بنا لے، اگر کسی کو بت پرستی میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، تو وہ بت پرستی کرے، اس کو اجازت ہے۔ اگر کسی کو گرجا گھر میں جانے پر سکون ملتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، تو وہ گرجا گھر میں جائے، سکون حاصل کرے۔ حق اور باطل کی ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں کہ یہ مذہب حق ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، نہیں۔ وہ کہتے ہیں سب صحیح ہے، بس جدھر انسان کو سکون ملے ادھر ہی اس کا مذہب ہے۔ یہ تو آسمانی مذہب اور آسمانی تعلیمات کی پیروی نہ ہوئی، یہ تو اپنی خواہش کی پیروی ہے
کہ میری خواہش، مجھے سکون جدھر ملے گا وہی حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ مذہب کی پیروی کرنے والا وہ اس مذہب اور آسمانی تعلیمات کا پابند ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے میں پابند ہیں اس طریقے کے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے خطاب ہے۔ پھر صحابہ نے یہ عمل بالسنہ یہ تابعین تک پہنچایا اور امت تک پہنچ رہا ہے۔ تو سکون جس چیز میں ملے، مزہ جس چیز میں آئے، لذت جس چیز میں آئے، وہ نہیں ہے مذہب۔ مذہب کیا ہے؟ حق تعالی کی، پیغمبر کی تعلیمات کی اتباع کرنا۔ اب ایک شخص کو نماز گھر میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اسی میں راحت ہے، مجھے اسی میں سکون ہے، مجھے تو ادھر ہی مزہ آتا ہے۔ میں مسجد میں جاتا ہوں، وہاں بس کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اس کے ساتھ میرا دل نہیں لگتا ہے، پھر میں دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، ادھر میرا دل نہیں لگتا ہے، اور میں وہ دل نہیں لگتا ہے تو بس دل نہیں لگتا ہے تو میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، پابند ہیں ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے، نبوی تعلیمات کے۔ ہم اپنی زندگی میں وہی کریں گے اور وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر گئے، مذہب سے گئے۔ تو آج کل کے جو عیسائی ہیں ان میں مذہب کی حقیقت حق و باطل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ حق ہے کہ جو حقیقی عیسائی ہوں گے، جو حقیقی نصارہ ہیں، ان کے درمیان آپس میں رسہ کشی چلے گی۔ چنانچہ قدیم زمانے میں، آج کل نہیں، صدیوں پہلے جب کہیں نہ کہیں عیسائی آپس میں ملتے تھے تو عیسائیوں میں بھی کتنے فرقے ہو گئے۔ یہ رومن عیسائی ہیں، یہ فلاں عیسائی ہیں، یہ فلاں عیسائی ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق کتاب انجیل اس کا ترجمہ کیا، اس نے اپنی چاہت کے مطابق اس کا ترجمہ کیا، دوسرے نے اپنی، وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی کھینچا تانی میں مصروف۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو یہودی اور نصارہ ان دونوں نے میثاق یعنی عہد شکنی کی، عہد کی خلاف ورزی کی، تو قرآن کریم نے جو وبال ان کے لیے ذکر کیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایفائے عہد نہ کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے عمل نہ کیا، تو وہی وبال جو ان قوموں اور ملتوں پر آیا تم بھی اسی کے شکار ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا، جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَى، کہ ہم ہیں نصارہ، یعنی جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد، میثاق ان کا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر وہ بھول گئے فائدہ اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس لگا دی، ڈال دی ہم نے ان کے آپس میں دشمنی اور بغض و کینہ قیامت تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ ان سب کو بتا دے گا، خبر دے دے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وہ جو دنیا میں جو کچھ کرتے تھے۔